السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احییکم بتحیۃ الاسلام اليوم نحن ندرس ونقرأ بإذن اللہ تبارک وتعالی حوار بین المعلم والمراقب۔ آج ہم 26واں سبق پڑھیں گے استاذ اور کلاس کا نگران یا کلاس کے امیر کے بارے میں، یعنی استاذ اور کلاس کے امیر یا نگران کا آپس میں مکالمہ ہے۔ یعنی استاذ مثلاً جس وقت بھی کلاس میں آئے تو وہ حاضری وغیرہ لیتا ہے، تو امیر صاحب سے پوچھتا ہے یا نگران سے پوچھتا ہے کہ کتنے حاضر ہیں، کتنے غائب ہیں، کون حاضر ہے، تو اس بارے میں یہ مکالمہ ہے۔ المعلم الحضر الجمیع یا ایھا المراقب۔ المراقب کلاس کے امیر کو بھی کہہ سکتے ہیں، نگران کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو مونیٹر بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، استاذ کہتا ہے کیا اے امیر صاحب یا اے مونیٹر تمام طلباء حاضر ہیں؟ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، جہاں بھی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مراقب کہیں گے۔ المراقب نعم یا معلم حضر الجمیع الا ثلاثة۔ جی ہاں استاذ تمام حاضر ہیں لیکن یعنی تین جو ہے غائب ہیں، باقی تمام کیا ہیں؟ حاضر ہیں۔ المعلم من ہم؟ استاذ کہتا ہے کون ہیں وہ؟ المراقب عمر وحمزة ورمضان۔ نگران یا امیر صاحب یا مونیٹر کہتے ہیں کلاس کے کہ تین جو ہیں وہ عمر، حمزہ اور رمضان یہ غائب ہیں۔ المعلم لماذا غابوا؟ استاذ کہتا ہے کہ کیوں غائب ہیں یہ؟ المراقب اما عمر فقد تفاقم مرضه واشتد واکه۔ تفاقم معنی تزاید، یعنی اس کی بیماری بڑھ گئی ہے، اس کی بیماری زیادہ ہو گئی ہے۔ عمر جو ہے اس کی بیماری زیادہ ہو گئی ہے۔ واشتد واکه، الواک کہتے ہیں بخار کو، اور اس کا بخار جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے، اس کی بیماری بھی بڑھ گئی ہے اور اس کا بخار بھی تیز ہو گیا ہے۔ المعلم عجل اللہ شفاءہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی شفا دے۔ اب عمر کے بارے میں یہاں پر استاد نے نہیں پوچھا کہ کیا اس نے اجازت لی ہے یا نہیں لی ہے، تو آگے حمزہ کے بارے میں پوچھے گا۔ وما شأن الثانی، تو استاذ کہتے ہیں عجل اللہ شفاءہ، اللہ اس کو جلدی شفا دے۔ وما شأن الثانی، اور دوسری کی کیا حالت ہے، دوسرے کیوں غائب ہے، یعنی دوسرے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ المعلم المراقب اما حمزہ فقد دعی الی حفلۃ زفاف۔ بہرحال حمزہ جو ہے اس کو ایک شادی کی پارٹی میں دعوت دی گئی ہے۔ حفلۃ زفاف معنی شادی کی پارٹی، زفاف معنی شادی کی، یعنی حفلۃ زفاف معنی شادی کی پارٹی میں دعوت دی گئی ہے۔ المعلم هل استأذن احدا فی غیابہ، کہتے ہیں استاذ استأذن، یہ ضمیر حمزہ کی طرح لوٹی ہے کہ کیا حمزہ نے اجازت لی ہے کسی ایک سے؟ میں نے پچھلے اسباق میں بتایا تھا اذن یأذن معنی ہوتا ہے اجازت دینا، استأذن معنی اجازت لینا۔ تو کہتا ہے کہ کیا حمزہ نے اجازت لی ہے کسی ایک سے اپنے غائب ہونے میں؟ المراقب نعم استأذن مدیر التعلیم فأذن له۔ مدیر التعلیم معنی ناظم تعلیمات، جی ہاں حمزہ نے ناظم تعلیمات سے اجازت لی ہے۔ فأذن له، تو مدیر تعلیم یعنی ناظم تعلیمات نے حمزہ کو اجازت دی ہے۔ المعلم طیب ہات الثالثہ، اچھا ٹھیک ہے تیسرے کے بارے میں بتاؤ۔ المراقب واما رمضان فلا علم لی بی ولم یستأذن احدا۔ بہرحال رمضان اس کا جو ہے مجھے علم نہیں ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ ولم یستأذن احدا، اور کسی ایک سے اجازت بھی نہیں لیے۔ المعلم اذا نغیبہ، استاذ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اس کی کیا کرو؟ غیر حاضری لگاؤ۔ ولا تسمح له بالدخول، اور اس کو کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ حتی یأتی بورقۃ من المسئول، کہ تسمح معنی یہ میں نے پیچھے بتایا تھا شروع کے اسباق کے اندر کہ اجازت لینا یا اجازت دینا، تو یہاں پر کہتے ہیں لا تسمح له بالدخول، کہ اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ حتی یأتی بورقۃ من المسئول، یہاں تک کہ مسئول یا نگران سے جو ہے کوئی لکھا ہوا کاغذ یا کوئی جو ہے اجازت نامہ نہ لے کر آئے۔ ورقہ معنی یعنی لکھا ہوا جو کاغذ ہوتا ہے، ورقہ عموماً ورقے کو کہتے ہیں، کاغذ کو کہتے ہیں، کہ وہ لکھا ہوا ورقہ یا کاغذ نہ لے کر آئے۔ فہذه الاسلوبات بین المعلم والمراقب تحفظون وتراجعون فيما بينكم وتستعملون في اثناء التكلم وفي اثناء الدرس وفي اثناء التعلیم۔ فعل عندكم سؤال او استفسار فتسألوننی، یعنی یہ جملے جو ہیں یہ آپس میں دہراؤ، اس کو یاد کرو، دہراؤ کلاس میں، اور کسی کے یہاں سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔